اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ عز اسمہ فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آلہ۔ ایک ایسے موضوع پر اظہار خیال کا ارادہ ہے جو غالباً آج کل کے معاشرے میں بھی، اس سے پہلے بھی ہم دیکھیں تو شاید سب سے زیادہ مبتلا بہ مسئلہ ہے۔ یعنی ہم اگر اپنی زندگی میں دیکھیں، ایوریج انسان تقریباً 8 سے 10 گھنٹے اسی فکر میں رہتا ہے، اسی فکر میں کام کرتا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک انسان کی جو پوری پلاننگ ہے، کیریئر کی پوری پلاننگ ہے، ایجوکیشن کی پوری پلاننگ ہے، وہ زیادہ تر پلاننگ صرف اس ایک چیز کو دیکھتے ہوئے تھی کہ رسک کہاں سے آئے گا، سسٹیننس کا مسئلہ کہاں سے حل ہوگا، پروویژن کا مسئلہ جو ہے وہ کہاں سے حل ہوگا۔ آج کے سیشن کی جو ہائی لائٹس ہیں، ہم کیا سیکھنے اور سمجھنے والے ہیں؟ ایک تو یہ کہ زندگی گزارنے کی درست ایکویشن کیا ہے۔ ہمارے بہت سارے مسائل کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جس ایکویشن پہ چل رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ وہ ایکویشن ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر زندگی گزارنے کی ایکویشن کو ہم ٹھیک کر لیں تو بہت سارے مسائل خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو زندگی گزارنے کی ایک ایکویشن جو دین ہمیں دے رہا ہے، جو قرآن کریم ہمیں دے رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کائنات کے ساتھ ہمارا تعلق کہاں پہ بن رہا ہے، اس کائنات کے ساتھ ہم کس طرح سے کنیکٹ کرتے ہیں، اس کائنات کے ساتھ ہمارا تعلق کہاں پر قرار پا رہا ہے۔ اور ایک اور جو چیز، حالات ہر بندہ جو ہے وہ اپنے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے ایفرٹس کر رہا ہوتا ہے۔ جو شخص بھی جہاں بھی جیسی بھی ایفرٹ کر رہا ہے، اس ایفرٹ کے پیچھے جو اس کا مقصد ہے، وہ صرف مقصد یہ کہ کسی طریقے سے وہ اپنی کوالٹی آف لائف کو بیٹر کر سکے۔ یعنی اگر کوئی پرسن یہاں گفتگو سن رہا ہے، اس کا بھی مقصد یہ کہ اپنی کوالٹی آف لائف کو بیٹر کر سکے، بے شک وہ اسپریچول اسپیکٹ آف لائف ہو، بے شک وہ ایموشنل اسپیکٹ آف لائف ہو۔ یعنی اوور آل ہماری جتنی بھی اسٹرگل ہوتی ہے وہ اس ایک بات پر ہوتی ہے کہ ہم اپنی کوالٹی آف لائف کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو حالات کو تبدیل کرنا ہے، حالات کا تبدیل ہونا ہے، اس کے پیچھے جو قرآن کریم نے ایک فارمولہ ہمیں دیا ہے، وہ فارمولہ کیا ہے؟ اچھا، رزق کے حوالے سے قرآن کریم کی بہت مشہور آیت ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ بے شک تمہارا رزق جو ہے وہ آسمان میں ہے۔ یہ جو رزق آسمان میں، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی رزق آسمان میں ہونے سے کیا مطلب ہے؟ اچھا، اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ خداوند متعال کی جو کائنات ہے، یہ بغیر قوانین کے نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی کا اتنا بڑا معاملہ جو ہمیں درپیش ہے، اس کے پیچھے کوئی قانون نہ ہو۔ ہم ڈسکس کریں گے کہ رزق کے پیچھے جو 3 قوانین قرآن کریم ہمیں دے رہا ہے، وہ 3 قوانین جو ہیں وہ کیا ہیں۔ اس کے علاوہ جو منفی جذبات ہیں، اینگر ہے، پرائڈ ہے، غرور، تکبر، حسد، یہ جو منفی جذبات ہیں، یہ کس طریقے سے ایک بلاکیج کریٹ کرتے ہیں اس رزق کے لیے جو آپ کے ٹورڈز آ رہا ہوتا ہے۔ اور اگین اگر وہ بلاکیج کریٹ کرتے ہیں تو جو پازیٹیو ایموشنز ہیں وہ کس طریقے سے رزق میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ جو شکر گزاری ہے، اس کا ایک فزیکل یا سائنٹیفک فینومینا کیا ہو سکتا ہے کہ شکر گزاری کیسے ہمارے اور آپ کے رزق میں اضافہ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد دعا کی قبولیت کا، بہت ساری دفعہ اس طرح کے واقعات ہم سنتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے ایک دعا کو پڑھا، فلاں شخص نے ایک دعا کے بارے میں ہمیں بتایا اور اس نے کہا کہ میں نے اس کو، یعنی مجربات جس کو کہتے ہیں کہ میری تجربہ شدہ چیز ہے کہ میں نے اتنی دفعہ ہی پڑھا اور یہ میری مشکل حل ہوئی، اور کوئی دوسرا شخص اس کو اتنی دفعہ نہیں، اس سے کئی ہزار دفعہ پڑھے لیکن اس کی وہ مشکل حل نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارا مشہور ایک حضرت یونس علیہ السلام سے جو منسوب دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس نے کتنی دفعہ پڑھا اس کو؟ یعنی مشہور روایات ہیں کہ 1 مرتبہ بھی، 3 مرتبہ بھی، زیادہ سے زیادہ 40 دفعہ۔ اور قرآن کریم جو اس کا آن سپاٹ رزلٹ دے رہا ہے، انسٹنٹ جو ایک رزلٹ دے رہا ہے، وہ کیا ہے؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے فوراً انہیں غم سے نجات دے دی۔ اچھا، اگر اس کو پڑھنے سے فوراً غم سے نجات ملنی تھی، حضرت یونس نے 40 دفعہ پڑھا، ہم 40,000 دفعہ بھی پڑھیں تو ہمیں وہ والا رزلٹ نہیں ملتا۔ تو دعاؤں کی قبولیت کا بہت گہرا تعلق ہماری اسٹیٹ کے ساتھ ہوتا ہے، ہماری فریکوینسی، ہماری جو کیفیت ہوتی ہے، جس کیفیت کے ساتھ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دعا کی قبولیت میں ہماری جو جذباتی کیفیت ہوتی ہے وہ رکاوٹ کیسے بن جاتی ہے۔ تو یہ سارے جو پوائنٹس ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں، زندگی کی جو ایکویشن ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، قرآن کریم میں جو پروردگار عالم نے ہمارے ساتھ ایک پیکج ہمیں بنا کے دیا زندگی کا، اور اس پیکج کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ڈوز اینڈ ڈونٹس رکھے ہیں،
ایک چیز وہ ہے جو ڈیمانڈڈ ہے اور ایک چیز وہ ہے جو گارنٹیڈ ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز وہ ہے جسے قرآن کریم ہم سے طلب کر رہا ہے, ایک چیز وہ ہے جسے ہمیں گارنٹی دی گئی ہے. اچھا ہم نے کیا کیا, جیسے میں نے بات کی نا کہ زندگی میں بہت سارے معاملات یہ ہوتے ہیں جب ہم اپنی ایکویشنز کو ریورس کر لیتے ہیں. ہم نے کیا کیا, ایکویشن کو ریورس کیا. جس چیز کی گارنٹی تھی اس کو ہم نے کہا نہیں ہم خود کریں گے, اور جو چیز ڈیمانڈڈ تھی ہم نے سوچا یہ شاید خود ہی ہو جائے گی. جس چیز کی گارنٹی تھی وہ رزق تھا. بارہا قرآن کریم کی آیات اس بات پہ گواہ ہیں, بارہا قرآن کریم اس بات پہ تاکید کرتا ہے کہ تمہارا رزق ہمارے ذمے ہے, تمہارے رزق کی ضمانت لی جا چکی ہے. روایات فراوان ہیں اس حوالے سے. رزق جو تھا وہ کیا تھا, جس کا وعدہ کیا گیا. رزق کیا تھا, جو گارنٹیڈ تھا. اچھا طلب کیا کیا گیا تھا, 11 قسمیں کھانے کے بعد پروردگار عالم نے ایک چیز طلب کی ہے, قد افلح من زکاہا, کہ تمہیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا تھا. تو جو چیز گارنٹیڈ تھی وہ رزق تھا, اور جو چیز طلب کی گئی تھی وہ کیا تھی, کہ ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا تھا. اچھا کیا ایسا ممکن ہے کہ جو طلب کیا گیا اگر ہم وہ کر لیں تو جس کا وعدہ ہے وہ پورا نہ ہو؟ یعنی پریکٹیکلی اگر کوئی شخص جو ہے جو طلب کیا گیا ہے اس طلب کیے جانے کو پورا کرے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جس کا وعدہ ہے خدا اس وعدے کو پورا نہ کرے؟ جبکہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ واقعات کیا ہم خود اس بات کے گواہ ہیں کہ جو طلب کیا گیا ہم وہ نہیں کر رہے, پھر بھی جو خدا کا وعدہ ہے خدا اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے, رزق ہمیں پھر بھی مل رہا ہے. تو اگر ہم اس ایکویشن کو سمرائز کریں کہ ایک چیز گارنٹیڈ ہے, ایک چیز ڈیمانڈڈ ہے. گارنٹیڈ کیا ہے, رزق ہے. ڈیمانڈڈ کیا ہے, تزکیہ نفس ہے. اچھا یہ جو رزق کا کام ہے یہ تزکیہ نفس کے علاوہ کچھ ہوگا؟ یعنی آیا ہم دین کے بارے میں یہ گمان کر سکتے ہیں کہ دین جو ہے وہ ہمیں اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے یا اس طرح کا کوئی پیکیج دے رہا ہے کہ دیکھو یہ جو 8 گھنٹے ہیں یہ تمہارے رزق ہیں, یہ جو 8 گھنٹے یہ تمہاری کمائی کے ہیں, ہم تمہیں رولز اینڈ ریگولیشن دے رہے ہیں کہ حلال کمانا, حرام نہیں کمانا, کسی کا حق نہیں مارنا, کسی سے دھوکہ نہیں کرنا, باقی کام میں تم تزکیہ نفس اور باقی چیزیں کرنا. یا نہیں, دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ دین نے کسی معاملے کو بغیر رہنمائی کے یا بغیر گائیڈنس کے نہیں چھوڑا. تو اگر ہم یہ کریں کہ جس سے خدا نے طلب کیا ہے تزکیہ نفس, تو وہ جو رزق والا پورشن ہے وہ آٹومیٹیکلی سالو ہوگا. تو ایکویشن کو اگر ہم یہاں سے ٹھیک کریں تو دوسری طرف جو ایکویشن ہے وہ آٹومیٹیکلی بیلنس ہوتی جائے گی. اچھا رزق کا جو وعدہ ہے وہ قرآن کریم میں بہت واضح ہے. سورہ نمبر 11 جو سورہ مبارکہ ہود ہے, 6 آیت, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. وما من دابۃ, دابہ کوئی بھی چیز جو اسمالسٹ لائف کا یونٹ ہے, ایک چھوٹی سے چھوٹی رینگنے والی چیز کے بارے میں بھی خدا کہہ رہا ہے کہ ایک رینگنے والی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. ایک چھوٹی سی مخلوق بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. اور اس میں مشہور واقعہ جیسے حضرت موسیٰ ایک مرتبہ سوال پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا پانی پہ اپنا ایسا مارو, پانی پہ ایسا مارا, پانی شق ہوا, اس میں سے ایک پتھر نکلا, کہا پتھر پہ ایسا مارو, پتھر پہ ایسا مارا, تو دیکھا ایک چھوٹا سا کیڑا اور اس کے منہ میں ایک چھوٹا سا ایک کہہ لیں کہ گھاس کی ایک پتی تھی. تو خداوند متعال نے فرمایا کہ ہم ہر مخلوق کو ایسے رزق دیتے ہیں. تو وہ رزق جس کا وعدہ کیا گیا. اچھا لیکن انسان میں اور باقی موجودات کے رزق میں فرق ہے. باقی موجودات کا جو رزق ہے وہ فراوان ان کو مل جاتا ہے. انسان کے رزق میں ایک تفاوت آپ کو نظر آتا ہے, انسان کے رزق میں ایک ویریشن نظر آتی ہے. آپ کو کہیں بھی کسی جنگل میں کوئی امیر اور غریب شیر نہیں ملے گا, آپ کو پرندوں میں امیر کوے اور غریب کوے نہیں ملیں گے. انسانوں میں یہ تفاوت ہے, جانوروں میں, باقی جانداروں میں خداوند متعال ان کا رزق ان تک پہنچاتا ہے. انسانوں میں اور جانوروں میں ایک فرق ہے رزق کا. وہ فرق یہ ہے, وہ فرق ان کی کریشن کا فرق ہے. فرق یہ ہے جو ہم بات کر رہے تھے کہ تبدیلی کا ایک قانون. اچھا یہ قانون جو ہے وہ ایک طرح سے بہت خوبصورت قانون ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم. سورہ مبارکہ ہجر کی آیت نمبر 21 ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ, کوئی شے ایسی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وَإِن مِّن شَيْءٍ, کوئی شے ایسی نہیں ہے, إِلَّا عِندَنَا, عندنا یعنی خدا اپنی طرف کہہ رہا ہے ہمارے پاس, خَزَائِنُهُ, کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کے خزانے ہمارے پاس موجود نہ ہوں. ٹھیک ہے. اچھا آپ کو جو کچھ بھی لائف میں چاہیے, یعنی رزق کے حوالے سے اگر ہم اس کی ڈیفینیشن لیں, جو کچھ بھی زندہ رہنے کے لیے اور باقی رہنے کے لیے جتنے لوازمات چاہیے وہ سب آپ کا رزق ہے. رشتے رزق ہے, اچھی صحت رزق ہے, باقی جو لوازمات آپ کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے چاہیے وہ سب رزق ہے. جو کچھ بھی آپ کو چاہیے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اس کے
خزانے موجود ہیں، لیکن ان خزانوں کے پیچھے ایک طرح سے ان کو ان لاک کرنے کا جو سلوشن ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، اور ہم ان خزانوں میں سے نازل نہیں کرتے الا بقدر معلوم، مگر ایک قدر معلوم، یعنی ایک مناسب مقدار. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں واضح ہوں گی کہ اللہ کے پاس خزانے موجود ہیں. خزانوں کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خزانوں کو نازل نہیں کرتے الا بقدر معلوم، سوائے اس کے کہ جو قدر معلوم، یعنی ایک مناسب مقدار. کوشچن اس کے یہ جو قدر معلوم ہے، یہ جو ایک ایکوریٹ آپ کہنے کہ اماؤنٹ ہے جس میں خداوند متعال نازل کر رہا ہے، یہ ایکوریٹ اماؤنٹ طے کون کرے گا؟ اکارڈنگ ٹو ہوم؟ کس نے یہ طے کرنا ہے کہ اللہ کتنے خزانوں کو کب کیسے کس کے اوپر نازل کرے گا؟ تو باقی جو جاندار ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، باقی جتنے جانور ہیں، باقی جتنی مخلوقات ہیں، باقی جتنی موجودات ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے گارنٹی یہ لی ہے کہ ان کو رزق اللہ تعالیٰ خود اپنے مطابق اپنی منشا کے مطابق پہنچا دے گا. انسان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. انسان کے معاملے میں اللہ نے کہا ہے کہ سورہ مبارکہ جرات کی آیت نمبر 11 آپ کے سامنے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ will not change you until you change what's within yourself. اللہ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرے گا جب تک وہ قوم خود اپنے نفس کی حالت کو تبدیل نہ کرے. تو باقی جگہ پہ یعنی جتنا رزق آپ تک پہنچنا ہے، جتنا رزق آپ تک نازل ہونا ہے، یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ یہ ڈیسائیڈ آپ کے نفس کی حالت کرے گی. اب اس آیت کو کنیکٹ کریں، قد افلح من زکاہا، کہ جس نے ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، قد افلح من زکاہا، کہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا. اچھا، نفس کو ہم ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ باقی جانداروں میں اور انسان میں جو ایک فرق ہے، جب انسان جب روح اور یہ جسم، جب خداوند متعال کی جانب سے پھونکی جانے والی روح اور یہ مادی جسم، ان کا ایک مکسچر، ان کا ایک امتزاج بنتا ہے، تو اس امتزاج کے نتیجے میں جو اپنے اختیار کا تجربہ کرنے کے قابل ہوتا ہوں، اس اختیار کو میں نفس کہہ رہا ہوں. یعنی خداوند متعال نے جو میرا ایک نام قرآن میں رکھا ہے، جس نام سے مخاطب کیا ہے، وہ نفس ہے. خدا نفس سے مخاطب ہو رہا ہے. تو یہ جو نفس ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اگر کسی شخص کو کچھ چاہیے، دیکھیں یہ ایک طرح سے آپ اسے ایک معجزے کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے اپنے حالات کو تبدیل کرنا ہے آؤٹ سائڈ میں، مجھے اپنے حالات کو تبدیل کرنا ہے اپنے بیرون میں، مجھے اپنے حالات کو مجھے فرض کیجئے اپنے گھر میں اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنا ہے، مجھے اپنے دفتر میں اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنا ہے، مجھے اپنے پڑوس میں اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنا ہے، مجھے اپنی صحت کو ٹھیک کرنا ہے، مجھے اپنے فائنینس کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن خداوند متعال کا جو اسلوب ہے، جو اصول ہے حالات کو تبدیل کرنے کا، یہ انتہائی خوبصورت ہے کہ میں اپنے اندر تبدیلی ایجاد کرنا شروع کر دوں، میں اپنے نفس میں تبدیلی ایجاد کروں اور اس کا اثر مجھے باہر نظر آئے گا. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا صلوات بھیجیے گا حضرت کی ذات پر. محمد وآل محمد. فرماتے ہیں من اصلح بینی و بین اللہ، کہ جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان اصلاح کر لیتا ہے، اصلح اللہ بینہ و بین الناس، اللہ اس کے اور دوسروں کے درمیان تعلق کی اصلاح کر دیتا ہے. یعنی اگر مجھے آؤٹ سائڈ ورلڈ میں کسی قسم کا کوئی چینج دیکھنا ہے، اس چینج کو مجھے شروع کہاں سے کرنا ہے؟ ان سائڈ ورلڈ میں. تو اب اگر مجھے آؤٹ سائڈ ورلڈ میں اپنے رزق میں ایک چینج چاہیے، مجھے آؤٹ سائڈ ورلڈ میں اپنے رزق میں ایک اضافہ چاہیے، وہ اضافہ شروع کہاں سے ہوگا؟ مجھے چینج کہاں کرنا پڑے گا؟ اپنے نفس کے اندر. اچھا، نفس میں چینج کہاں ہوگا؟ یہ جو ہماری تھاٹس ہیں، ہمارے ایموشنز ہیں، ہماری ویلیوز ہیں، ہمارے بلیفس ہیں، یہ سارے کہاں پر ہیں؟ ہمارے نفس میں. ہم اپنے انسائڈ میں ایک چینج کریٹ کریں گے اور آؤٹ سائڈ میں اس کا اثر دیکھیں گے. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم نے رزق کا جو تعلق ہے، آگے آیات کو ملاحظہ کریں گے، وہ نفس کے اندر چینج کے ساتھ، کسی بھی قسم کا کوئی بھی چینج آپ کو آؤٹ سائڈ ورلڈ میں چاہیے، اس کی سٹارٹنگ پوائنٹ کہاں سے ہوگا؟ اپنے نفس کے اندر سے، آؤٹ سائڈ ورلڈ میں نہیں ہے. اچھا، ہم لوگ کوشش کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ جب بھی اپنے حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں آؤٹ سائڈ ورلڈ پہ، ہم محنت کرتے ہیں اپنے بیرونی حالات کو ٹھیک کرنے میں. لیکن جو قرآن فارمولہ دے رہا ہے حالات کو تبدیل کرنے کا، وہ یہ کہ آپ کو محنت کرنی ہے اپنے ان سائڈ ورلڈ پہ. ایک اور مثال جیسے ذہن میں آ رہی ہے کہ کبھی بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آؤٹ سائڈ ورلڈ میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، وہ پرابلم آؤٹ سائڈ ورلڈ میں حل نہیں ہوتی ہے، آپ خود گرو کر جاتے ہیں. جیسے ایک بچہ اگر 2 کا ٹیبل یاد کرنے کی کوشش کرے
تو وہ 2 کا ٹیبل یاد کرنا اس کے لیے مشکل ہے, 3 کا ٹیبل یاد کرنا مشکل ہے. لیکن ابھی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 2 کا ٹیبل یا 3 کا ٹیبل یاد کرنا اب بھی آپ کے لیے اتنا ہی مشکل ہے؟ 3 کا ٹیبل یاد کرنا کیا اب بھی آپ کے لیے اتنا ہی مشکل ہے جتنا 5 سال کی عمر میں تھا؟ نہیں. لیکن وہ جو 3 کے ٹیبل کی مشکل ہے وہ تو ویسی کی ویسی ہے. ابھی بھی کوئی 5 سال کا بچہ اگر 3 کا ٹیبل یاد کرنے کی کوشش کرے گا تو اتنی مشکل پیش آئے گی. آپ کو مشکل کیوں نہیں پیش آ رہی؟ آپ اندر سے گرو کر گئے. تو مشکل باہر ہوتی ہے لیکن اس کو سالو کرنے کا طریقہ کار جو قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے وہ یہ کہ ہم خود اپنے اندر سے گرو کرتے ہیں. یہاں تک چیزیں میرے خیال واضح ہیں. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انسان کا اس کائنات کے ساتھ تعلق ہے یہ کیسا تعلق ہے, یعنی انسائڈ ورلڈ میں چینج کرنے سے آؤٹ سائڈ ورلڈ میں اس کا امپیکٹ کیسا آئے گا. اس کا ایک سائنٹیفک پروسیس ہم دیکھتے ہیں. سائنٹیفک پروسیس اس کا اس طریقے سے ہے کہ ہمارے سامنے جیسے جتنی بھی اشیاء ہیں, میں اگر اس ٹیشو باکس کو اٹھاؤں, میں اس گلاس کو اٹھاؤں, میں اس موبائل کو اٹھاؤں اور اگر میں ان کو مائکروسکوپ کے انڈر رکھوں مجھے کیا نظر آئے گا؟ اگر میں اس موبائل کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھوں مجھے کیا نظر آئے گا؟ جی, مالیکول نظر آئیں گے. یعنی کسی بھی چیز کا ایک بیسک یونٹ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایٹمز نظر آئیں گے. اچھا, ایٹمز جب مل جاتے ہیں تو ایٹمز مل کے کیا بناتے ہیں؟ ایٹمز مل کے مالیکولز بناتے ہیں. اچھا, مالیکولز جب مل جاتے ہیں تو مالیکولز مل کے جو چیز بناتے ہیں وہ سیلز اور نیورونز بناتے ہیں. نیورون جب مل جاتے ہیں تو وہ آرگنز بناتے ہیں جو ہمارے اعضاء ہیں. یہ جو اعضاء ہیں یہ آرگنزمز بناتے ہیں. یہاں تک ہم اور باقی جاندار سب برابر ہیں. ہم بھی آرگن سے مل کے بنے ہیں, باقی آرگنزمز بھی, باقی جانور بھی انہی چیزوں سے مل کے بنے ہیں. اس کے بعد انسان اور جانور جدا ہو جاتے ہیں جسے قرآن کریم کہہ رہا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر, کہ ہم نے پھر ایک اور مخلوق اس کو بنایا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اس کے بعد آتا ہے جسے ہم کانشیس ایکسپیرینس کہہ رہے ہیں. کانشیس ایکسپیرینس کا مطلب یہ کہ اپنے اختیار کا تجربہ. یہ انسان کی خاصیت ہے کہ انسان کو خداوند متعال نے اپنے اختیار کا تجربہ کرنے کی ایک صلاحیت بخشی ہے کہ ہم اپنے اختیار کا تجربہ کرتے ہیں. یہ کانشیسنس ہے. اور اپنے اختیار میں ہم جس چیز کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں, یعنی جس طریقے سے ہم کنیکٹ کرتے ہیں باقی یونیورس کے ساتھ, وہ ہمارے پازیٹیو اور نیگیٹو ایموشنز ہیں. ہمارا اس کائنات کے ساتھ, دیکھیں یہ پوری جو کائنات ہے, جیسے ہم نے سب سے سنگل یونٹ کی بات کی, پوری کائنات کس چیز سے مل کے بنی؟ ایٹمز کے ساتھ. ایٹمز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایٹمز کے اندر الیکٹرونز ہوتے ہیں, پروٹونز ہوتے ہیں, نیوٹرونز ہوتے ہیں, اور یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مستقل موو کر رہے ہوتے ہیں. مستقل ایک موشن ہوتا ہے, مستقل ایک انرجی ہے. تو اس کائنات کے ساتھ ہم جس لیول پہ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ لیول انرجی کا لیول ہوتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے کہ اس کائنات کے ساتھ ہم جس لیول پہ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ لیول انرجی کا لیول ہوتا ہے. سو اگر ہمیں اپنے آؤٹ سائڈ میں کچھ تبدیل کرنا ہے, اپنے آؤٹ سائڈ میں کوئی چیز چینج کرنی ہے, تو ہمیں انرجی کے لیول پہ کام کرنا شروع کرنا پڑے گا. انرجی کے لیول پہ ہم جس طریقے سے جس چینل کے ساتھ کنیکٹ کریں گے وہ ہمارے پازیٹیو اور نیگیٹو ایموشنز ہیں. ہم اپنے پازیٹیو اور نیگیٹو ایموشنز کے ذریعے سے کنیکٹ کریں گے. اچھا, یہاں پر ہمارے پاس ایک حدیث قدسی بہت خوبصورت ہے. پروردگار عالم فرما رہے ہیں, یعنی شیعہ سنی سب کے ہاں یہ موجود ہے, کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. یعنی مشہور اس طرح کے محاورے بھی بنے ہوئے کہ جیسا گمان ویسا نتیجہ, اس طرح کی جو باتیں ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. یہ جو گمان ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایموشنز کے لیول کے اوپر ہوتا ہے. اچھا, اب یہاں پر ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں جس سے ہم بات کر رہے تھے کوانٹم فزکس کی. جی جی بالکل. ہاں بالکل, ہر چیز جو ہے وہ انرجی سے مل کے بنی ہے. ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ انرجی کے پیکٹس ہیں چھوٹے چھوٹے. ہم انسان جو ہے وہ واحد مخلوق ہے جو کانشیسنس رکھتا ہے, جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنی انرجی سے انفلوئنس کریٹ کر سکتا ہے, وہ اپنی انرجی سے جو ہے وہ ایک تاثیر رکھ سکتا ہے باقی جانداروں کے اوپر, باقی مخلوقات کے اوپر. تو ہر چیز جو ہے وہ انرجی کی ایک فارم ہے.
یہ فلاسفہ کے ہاں ایک پوری بحث ہے کہ حیات کی اپنی ڈیفینیشن کیا ہے، کس چیز کو حی مانا جاتا ہے، کس چیز کو حی نہیں مانا جاتا. فلاسفہ کے ہاں جو ایک پوری بحث ہے حرکت جوہری کی، کہ ہر جوہر میں ایک حرکت ہے، اور ہر چیز کو جو ہے وہ ہر موجود کو وہ ایک طرح سے ایک حیات یا ایک نفس اس کے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نفس نباتی کا لفظ ہے، کہ جانداروں میں بھی ایک نفس ہے جو نفس نباتی ہے. اس کے بعد جو حیوانوں میں نفس ہے وہ نفس حیوانی کہلاتا ہے، پھر نفس انسانی الگ ہے. تو فلاسفہ کے ہاں یہ کانسیپٹ موجود ہے. ہمارے ہاں جو مشہور ڈیفینیشن ہے لائف کی، وہ لائف کا مطلب یہ کہ ایک حرکت ہونی چاہیے، ریپروڈکشن ہونی چاہیے، اور تغذیہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ فوڈ انٹیک اس کا ہونا چاہیے. تو وہ لائف کی ڈیفینیشن ہے. لیکن اگر آپ انرجی اور موشن کی بات کریں تو ہاں ہر چیز کے اندر ایک نوع یا ایک طرح کی حیات بالکل موجود ہے. یہ بالکل بات کہیں اور چلی جائے گی. بات آپ کی ٹھیک ہے. ہر چیز کے اندر قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ جب ہمارے اعضاء قیامت کے دن گواہی دیں گے تو انسان کہے گا کہ لما شاہدتم علینا، کہ تم ہمارے خلاف شہادت دے رہے ہو. تو وہ جو اعضاء ہیں وہ کہیں گے الذی انطق علی کل شیء، کہ ہمیں اسی رب نے قوت گویائی بخشی ہے جس نے ہر شے کو، انطق کل شیء، ہر شے کو قوت گویائی بخشی ہے. تو ہر شے کے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ وہ گفتگو کر سکتا ہے. اس سے پہلے یعنی خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سے پہلے جناب سلیمان کا واقعہ کہ چونٹی کو ہاتھ پہ رکھا تو اس نے کلام کیا. تو چونٹی کے اندر وہ قوت گویائی موجود تھی، صرف ایک نبی کا ہاتھ چاہیے تھا کہ جو اس کو وہ پوٹینشل دیتا. تو یہ بات بالکل آپ کی درست ہے. اچھا اشارہ آپ نے کیا. اچھا، یہ جو پازیٹیو اور نیگیٹو ایموشنز ہیں، یہ اگر ہم ایک کام ہوا تھا ڈیوڈ ہاکنس نے کام کیا کوانٹم فزکس کے حوالے سے. اگر ہم دیکھیں تو کوانٹم فزکس کے اکارڈنگ ہماری جو پوری کائنات ہے یہ انرجی سے مل کے بنی ہوئی ہے، اور انرجی کے تھرو ہم اپنی کائنات کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک میپ آف کانشیسنس اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو یہ مل جائے گا، اس کے مختلف نقشے مل جائیں گے. اس میں یہ کہ جو ہمارے جذبات ہیں یہ ہماری آؤٹ سائڈ ورلڈ کو بہت زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں. تو اس میں جو پسترین آپ کہہ لیں کہ ہمارے جو جذبات ہیں وہ جیسے شیم ہے، گلٹ ہے، ٹھیک ہے، احساس ندامت، یہ پسترین جذبات ہیں. اس کے اوپر آپ جائیں گریف ہے، غم ہے، دکھ ہے، فیئر ہے، ڈیزائر ہے، اینگر، غصہ. اچھا، یہ جتنے جذبات ہیں بیسیکلی یہ جذبات کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو کوانٹم فزکس کی، تو کوانٹم فزکس کا ایک اصول ہے، اصول یعنی ایک نظریہ ہے اس کائنات کو دیکھنے کا. وہ یہ کہ ایک کائنات کو دیکھنے کا نظریہ یہ کہ کائنات جو ہے وہ فلم اینڈ اسکرپٹ ماڈل پہ چل رہی ہے. فلم اینڈ اسکرپٹ ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے سب کچھ طے ہے اور ہم یہاں پہ صرف ایکٹرز کی طرح کام کر رہے ہیں. اچھا، بہت سارے مذہبی اسکول آف تھاٹس بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، خداوند متعال نے سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، تقدیر پہلے سے ڈیفائنڈ ہے، سب کچھ پہلے سے. اور یہ نظریہ اگر آپ دیکھیں ہسٹری میں بنی امیہ کی حکومت اور یزید کے خاص طور پر مظالم کے بعد ان کو سپورٹ کرنے کے لیے نظریہ کھڑا کہ نہیں، یہ تو پہلے سے طے شدہ تھا اور یزید کی تو قسمت میں یہ تھا اور قاتلان حسین نے یہی کرنا تھا. یہ سارے نظریات اس ایک دور میں گھڑے گئے. دوسرا نظریہ جس کی قرآن تائید کر رہا ہے اور جو اگر ہم کوانٹم فزکس کے حوالے سے بات کریں وہ یہ کہ یہ جو کائنات ہے یہ ایک جائنٹ مرر کی طرح کام کرتی ہے. جائنٹ مرر کا مطلب یہ ایک بڑا سا شیشہ ہے اور اس شیشے کی طرح یہ کائنات آپ کو جواب دیتی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر کیا اور میرے سامنے ایک شیشہ ہے تو شیشہ میرا دایاں ہاتھ اوپر دکھائے گا. تو اگر مجھے اس شیشے میں کوئی تبدیلی کرنی ہے، مجھے اپنے ایکشنز کے اندر تبدیلی کرنی ہے. تو یہ جو کائنات ہے یہ انرجی کے لیول پہ ہمارے ساتھ اس طرح سے کنیکٹ کرتی ہے کہ جو ہمارے ایموشنز ہیں، جو ہمارے تھاٹ پروسیس میں چل رہا ہے، یہ صرف اس کو رسپونڈ بیک کر رہی ہے. اگر ہم اس یقین کے ساتھ قرآن کریم کی قاعدہ سورہ زاریات کی وَفِي الْأَرْضِ مَا يُوقِنُونَ، اور زمین میں نشانیاں ہیں ان کے لیے ما یوقنون، جو یقین رکھنے والے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ نشانی دیکھیں گے اور یقین کریں گے، نہیں، ما یوقنون، جو یقین وہ رکھیں گے اس کے مطابق وہ نشانی اپنے سامنے دیکھیں گے. تو یہ جو کائنات جس کو ہم انفلوئنس کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ بیسیکلی ہمارے اس تھاٹ پروسیس کے ساتھ، ہمارے اس بلیف کے ساتھ انفلوئنس ہو رہی ہوتی ہے. کتنی مرتبہ آپ نے خود یہ تجربہ کیا ہوگا کہ کوئی ایسا معاملہ جس میں آپ پریشان ہیں، ساتھ موجود ہے کہ نہیں خداوند متعال ہے، خدا دیکھ لے گا، خدا سنبھال لے گا، اور وہ معاملہ آپ نے سنبھلتا وہ دیکھا. ٹھیک ہے. اور کتنی مرتبہ ہم اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو مایوسی کا شکار ہیں اور وہ اس مایوسی میں کہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور وہ مزید مایوسی کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو یہ یہاں پر ہمارے پاس مشہور جو یہ حدیث قدسی کا جس کا ہم نے ذکر کیا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں.
اچھا یہ اگر آپ تھوڑا سا غور اس پہ کریں، یہ جو نیچے کے ایموشنز ہیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں شیم ہے، گلٹ ہے، ایپیتھی ہے، گریف ہے، فیئر ہے، ڈیزائر ہے، یہ نیچے کے ایموشنز، اس کو یہ لوگ اپنی زبان میں ہیل کہہ رہے ہیں، ہیل یا پرگیٹری، برزخ۔ قرآن کریم میں اگر آپ جنت اور جہنم کے حالات دیکھیں، ان جنت و جہنم کی آیتوں میں بہت زیادہ اس بات کا ذکر ہے کہ ان کے سینے تنگ ہوں گے، آگ ان کے چہروں کو جھلسا رہی ہوگی جیسے غصے والی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اچھا اگر ہم شیطان کی بات کریں، بہت مشہور سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے کس سے؟ فقر سے۔ تو ایک پرسن اگر نیچے کے ایموشنز پہ رہ رہا ہے، جیسے یہاں پہ ذکر ہے کہ گلٹ کے ایموشن میں رہ رہا ہے، ایپیتھی کے ایموشن میں رہ رہا ہے، ڈیزائر، اینگر، پرائڈ، فخر، غرور و تکبر، ان ایموشنز میں رہ رہا ہے، تو اس کی زندگی کا جو تجربہ ہے وہ جہنم کے برابر ہوگا۔ وہ اپنی زندگی میں، یعنی ایموشنز اس کے انسائیڈ ہیں، آؤٹ سائڈ میں وہ کیا دیکھے گا؟ انہی ایموشنز کی ایک ریفلیکشن۔ یہ قرآن کی آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ آپ کو تبدیل نہیں کرے گا جب تک آپ اسے تبدیل نہ کریں جو آپ کے نفس کے اندر ہے۔ تو اگر نفس کے اندر غصہ ہے، وہ آگ انسان کو باہر دکھائی دے گی۔ اگر نفس کے اندر جو ہے وہ ڈیزائر ہے، اگر نفس کے اندر جو ہے وہ حسد ہے۔ اچھا حسد کا کیا مطلب ہے؟ حسد کا سمپل سا مطلب یہ ہے، اگر کوئی انسان اپنے نفس کے اندر حسد کا احساس کر رہا ہے، حسد کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ چلیں ایک مثال کے طور پر بات کرتا ہوں، کوئی شخص، یہ جیسے پانی کا گلاس یہاں موجود ہے، کوئی شخص اس بات پہ حسد کر سکتا ہے کہ میرے پاس پانی کا گلاس ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ نارمل بات ہے۔ دیکھیے نارمل بات اس لیے ہے کہ آپ اس لیے حسد نہیں کر سکتے کہ آپ کو بہت اچھے سے یقین ہے کہ یہ پانی وافر مقدار میں موجود ہے، پانی ابنڈنٹ ہے، اور یہ میرے حصے کا پانی ہے۔ آپ کو اگر پانی چاہیے ہوگا تو خدا نے آپ کے حصے کا پانی بھی اتارا ہے، اور آپ کے حصے کا پانی باہر موجود ہے، آپ جب چاہیں گے اس پانی کو استعمال کریں گے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس اگر میں نے نعمت دیکھی ہے اور خدا نہ خواستہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ چونکہ خدا کے پاس یہ نعمت بہت محدود تھی اور خدا نے چونکہ یہ نعمت اسے دے دی اور اب میرے حصے کے لیے خدا کے پاس کچھ نہیں بچا ہے، تو اب چونکہ خدا مجھے نہیں، یعنی آپ اگر اس کی سائیکالوجی کو دیکھیں، اس کی نفسیاتی کیفیت کو دیکھیں، تو حسد کی نفسیاتی کیفیت یہ ہے کہ میں اس یقین کے ساتھ آپریٹ ہو رہا ہوں کہ یہ جو نعمت اس شخص کے پاس موجود ہے، یہ نعمت صرف ایک ہی تھی، اور چونکہ خدا بھی محدود اور خدا اس جیسی کوئی اور نعمت نہیں بنا سکتا، اور اب خدا نے اگر اس کو دے دی ہے تو خدا کے پاس میرے لیے کچھ نہیں بچا، تو اب میرے پاس، اب اگر خدا کے پاس کچھ نہیں بچا ہے تو اب میرے پاس یہ نعمت آنے کی صرف ایک واحد جو صورت بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے؟ اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے۔ اچھا حسد میں ایک اور بدگمانی ہے، یعنی اس سے مجھے ملے نہ ملے، اس سے ضرور چھن جائے۔ ایک اور جیسے پوائنٹ یہیں پہ مجھے یاد آ رہا ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا، صلوات بھیجیے گا۔ حضرت کا ایک فرمان ہے بہت خوبصورت ہمارے پاس اس حوالے سے، کہ دنیا کی ساری جو بھلائی ہے، یعنی تمام جو خیر ہے، وہ دو عادتوں میں جمع ہے، دو عادتوں میں، غنا اور تقوی، مالداری اور تقوی، اور دنیا کا جتنا شر ہے وہ دو عادتوں میں جمع ہے، فقر، غربت اور فسق و فجور۔ یہاں پر یعنی ماڈرن جو بیہیویئر سائنسز جس نتیجے پہ آج پہنچی ہے، اس طرح کی بہت ساری کتابیں آپ کی نظر سے گزری ہوں گی، رچنس ہیبٹس یا ہیبٹس آف رچ پیپل، ملینر ہیبٹس، یہ فرمان امیر المومنین کا کہ مالداری انسان کی عادتوں کا نتیجہ، یہ عادتیں پریکٹیکل سے زیادہ مینٹل ہوتی ہیں۔ ایک بہت مشہور کتاب میں دیکھ رہا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ انہی عادتوں کے اوپر ایک تجزیہ کیا گیا، اور وہ تجزیہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں کے پاس ایک آفر، یعنی سینکڑوں افراد کو جمع کیا گیا، اور یہ سوال ان سے پوچھا گیا۔ سوال یہ تھا کہ آپ کو سال کے اینولی آپ کو $1,10,000 ملیں گے، لیکن اس شرط کے ساتھ ملیں گے کہ آپ کے پڑوسی کو اور آپ کے رشتہ داروں کو 1,20,000 دیے جائیں گے، یعنی آپ کو $1,10,000 ملیں گے اور آپ کے رشتہ داروں کو اور آپ کے کولیگس کو اور آپ کے عزیزوں کو کتنے دیے جائیں گے؟ 1,20,000۔ آپشن 1 یہ ہے۔ آپشن 2 کیا ہے؟ آپشن 2 یہ ہے کہ آپ کو $90,000 ملیں گے، لیکن جو آپ کے پڑوسی اور دوست رشتہ دار ہیں انہیں $80,000 ملیں گے۔ آپ کے خیال میں لوگوں نے کون سی آپشن لی ہوگی؟
سیکنڈ والی کیوں؟ جتنے لوگ غریب تھے نا ان کی اکثریت نے سیکنڈ آپشن، جواب آپ کا ٹھیک ہے، ان کی اکثریت نے سیکنڈ آپشن کو لیا، جبکہ پہلی آپشن میں انہیں $1,10,000 مل رہے تھے۔ مسئلہ $1,10,000 کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جو پڑوسی ہے، جو رشتہ دار ہے، ان سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ ہونا چاہیے، یہ بیسیکلی اس چارٹ میں اگر آپ دیکھیں کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ پرائڈ۔ یہ دولت کو فخر کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، تو چونکہ فخر کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی جائز وجہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ زیادہ دولت پہ فخر کرنے کے لیے یہ کم دولت پہ آمازہ ہو جائیں گے، لیکن پڑوسیوں سے زیادہ ہو، رشتہ داروں سے زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی انسان اچھا، اسی حوالے سے قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم اس طریقے سے ہے کہ اگر خدا زمین پہ سب کو غنی کر دے تو ان کی اکثریت فساد برپا کرے گی۔ اگر کوئی شخص کے نیچے والے ایموشنز پہ آپریٹ ہو رہا ہے، یعنی اس کا جو دماغ ہے وہ پرائڈ کے اوپر آپریٹ ہو رہا ہے، اس کا دماغ جو ہے وہ ایروگنس کے اوپر آپریٹ ہو رہا ہے، تکبر پہ، انا پہ آپریٹ ہو رہا ہے، اس کی جو کانشیسنس ہے، آیا اس کے پاس اگر ایکسٹرا دولت آئے گی یہ کیا کرے گا؟ فرعون بنے گا، قارون بنے گا۔ یہ اس ایکسٹرا دولت کو اپنی اس قارون، لیکن اگر ہم پیسے کی بات کریں، پیسہ اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوتا، یعنی پیسہ جو ہے یا دولت جو ہے یا رزق جو ہے وہ اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی انسان اگر اندر سے سخی ہے یہ اس کی سخاوت کو بہت زیادہ بڑھا دے گا، لیکن کوئی انسان اگر اندر سے رذیل ہے، کسی انسان کے اندر ذلت ہے، کسی انسان کے اندر تکبر ہے، یہ پیسے کے ذریعے دوسرے کو ذلیل کرے گا۔ تو اگر ہمیں آؤٹ سائڈ ورلڈ میں کسی چیز کو کریٹ کرنا ہے، اگر ہمیں آؤٹ سائڈ ورلڈ میں کسی چیز کو کسی رزلٹ کو دیکھنا ہے، تو ہمیں انسائڈ ورلڈ کو چینج کرنا پڑے گا۔ یہ اتنی لمبی تمہید ماننا اس لیے ضرور تھا کہ اب ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ رزق کے اوپر آتے ہیں کہ اس پوری پروسیس کا رزق کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ دیکھیں، رزق کے لیے قرآن کریم میں قانون بیان کر رہا ہے۔ سورہ زاریات کی آیت ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ میں اس کا لفظی ترجمہ کرتا ہوں، وَفِي السَّمَاءِ، فی کا مطلب میں، سما آسمان، رزقکم تمہارا رزق آسمان میں ہے، وما توعدون اور جیسا کہ تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ جو سما ہے یہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں بہت ساری جو مشکلات آتی ہیں وہ ترجمے کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہم سما کا ترجمہ آسمان کر رہے ہیں، جبکہ اگر ہم دیکھیں کہ فزیکلی آسمان کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ابھی ماڈرن جو اسٹرانومی ہم جانتے ہیں، فزیکلی آسمان کوئی چیز نہیں ہے۔ عربی زبان میں سما بلندی کو کہتے ہیں، اسی سے اسم ہے، سمو اس کا روٹ ورڈ ہے، سما بلندی کو کہتے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق کہاں ہے؟ آسمانوں میں۔ اچھا، اگر میں اس کا لفظی ترجمہ کروں تو تمہارا رزق کہاں ہے؟ بلندی پہ۔ کون سی بلندی؟ نفس کی بلندی۔ سو اگر نفس ہائر آپریٹ ہو رہا ہے، نفس اگر ہائر کانشیسنس پہ آپریٹ ہو رہا ہے، یہ وہ سٹیٹ ہے کہ جس پہ آپ رزق کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ سٹیٹ ہے کہ جس پہ رزق آپ کے پاس، دیکھیں ہمارا جو کام ہے وہ رزق کو تلاش کرنا نہیں ہے، ہمارا کام رزق کو ایجاد کرنا نہیں ہے، ہمارا کام پیسے کو کریٹ کرنا نہیں ہے، ہمارا کام صرف اس کی الائنمنٹ میں آنا ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیت اس حوالے سے موجود ہیں کہ کائنات میں ابنڈنس موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ خلق کرنا تھا وہ کر دیا، کریشن از ڈن۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو، یعنی وہ پروردگار کہ جس نے انسان کی ضرورت سے پہلے ایک ہادی کو مقرر کیا، وہ پروردگار کہ جس نے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے رزق کا اہتمام سینہ مادر میں کیا، تو جو کچھ بھی انسان کو چاہیے اس کا اہتمام پہلے سے خداوند متعال نے کر کے رکھا ہوا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم ڈائریکٹ آیات کو دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ یہ 3 قانون ہمارے سامنے قرآن کریم بیان کر رہا ہے رزق کے۔ پہلا قانون جو رزق کا قرآن کریم بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ توکل۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورۃ طلاق کی 2 اور 3 آیت۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص بھی اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ توکل کا کیا مطلب ہے؟ توکل کا سمپل مطلب اللہ کے اوپر شدید ٹرسٹ، اتنی زیادہ ٹرسٹ، اتنا زیادہ ٹرسٹ کا لیول کہ یعنی ایک میسج آپ یہ دے رہے ہیں کہ آئی ایم آلریڈی ٹیکن کیئر آف۔ وہ خدا جس نے مجھے
اس وقت رزق دیا. اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, کہ انسان پہ کوئی وقت ایسا گزرا کہ جس میں وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. خدا نے مجھے اس وقت بھی رزق دیا. جب میں شکم مادر میں تھا تب میرا رزق کس کے ذمہ تھا؟ خدا کے ذمہ تھا. جب میں اس سے پہلے کے مراحل میں تھا تب میرا رزق کس کے ذمہ تھا؟ خدا کے ذمہ تھا. اگر کوئی شخص جو ہے وہ کمانے کے قابل نہ ہو, اس کا رزق کس کے ذمہ ہوگا؟ خدا کے ذمہ ہوگا. پہلا قانون جو رزق کا خداوند متعال دے رہا ہے, خدا کے اوپر توکل. ہم اگر صدقے کی نفسیات کو دیکھیں, اگر چلیں ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں, ابھی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جتنی بھی اماؤنٹ موجود ہے, جتنی بھی رقم موجود ہے, فرض کریں اس کے آگے آپ نے ایک زیرو لگا دیا, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک تجربہ کر کے دیکھیں کہ وٹ ایور اماؤنٹ جو بھی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں موجود ہے, آپ اس کے آگے ایک زیرو لگا دیں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں زیرو لگے. جیسے ہی آپ نے زیرو لگایا, آیا آپ کے اعتماد میں کوئی اضافہ محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ اگر آپ اپنی اس اماؤنٹ کے آگے ایک زیرو اور لگا دیں, آپ کو اپنے اعتماد میں اضافہ محسوس ہو رہا ہے. فرض کریں 1.5 لاکھ تھا, آپ نے اسے 15 لاکھ کر دیا, آیا آپ کے اعتماد میں کوئی اضافہ محسوس ہو رہا ہے؟ دولت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان خدا کے بعد اگر کسی چیز پہ سب سے زیادہ توکل کرتا ہے تو وہ پیسہ ہے. صدقے کی اہمیت اس لیے اتنی زیادہ ہے کہ خداوند متعال ہر چیز سے اٹیچمنٹ ختم کر کے صرف اپنی اٹیچمنٹ دینا چاہتا ہے. اس لیے خداوند متعال صدقے کے ذریعے سے رزق میں اضافہ کرتا ہے کہ خدا کے بعد جس چیز پہ انسان سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے, خدا کے بعد جس چیز پہ انسان سب سے زیادہ توکل کرتا ہے, وہ دولت ہے. تو دولت کو انسان جب استعمال کرتا ہے, دولت یعنی بیسیکلی جو اس کے پیچھے میسج ہے وہ کیا ہے؟ دولت کے اٹیچمنٹ کو ختم کرنا. اٹیچمنٹ کس کے ساتھ؟ صرف پروردگار عالم کے ساتھ, صرف خدا کے ساتھ. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے, شکر گزاری. شکر گزاری بیسیکلی اگر ہم بات کریں گریٹیٹیوڈ کی, بیسیکلی جب آپ اپنی ایموشنل سٹیٹ میں ہوتے ہیں, یعنی شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی آپ اپنی فریکوینسی کے ساتھ اس دنیا میں, جیسے ہم یہ اوپر والے چارٹ میں دیکھ رہے تھے, شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں یونیورس کو کہ آئی ایم آلریڈی ریسیونگ اینڈ آئی ایم ریڈی فار مور. میں پہلے ہی خدا کی نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہوں اور میں مزید کے لیے بھی تیار ہوں. شکر گزاری زبان کا کام نہیں ہے. یعنی کوئی بھی شخص اگر یہ کہے کہ وہ شکر گزار ہے اور وہ خوش نہیں ہے اپنی حالت پہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر گزاری صرف زبان کی حد تک رہی ہے. شکر گزاری بیسیکلی اس کی کیفیت کا نام ہے. ہماری جو دعائیں ہیں, خداوند متعال جس دعا کو آپ کہہ لیں کہ جو ہم بات کر رہے تھے کیفیت کی, وہ اس کیفیت کا جواب ہوتا ہے. اگر ایک شخص زبان سے یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ, لیکن اس کے دل میں مستقل یہ والے خیالات موجود ہیں کہ پتہ نہیں کل کا رزق کہاں سے آئے گا, پتہ نہیں میں گزارا کیسے کروں گا, تو بیسیکلی وہ اپنی اس دعا کو نلیفائی کر رہا ہوتا ہے. اگر دعا کی کیفیت یہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا قرآن کریم بیان فرما رہا ہے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہ پروردگار جو بھی خیر تو نازل کرنے والا ہے میں اس کے لیے فقیر ہوں. مکمل توکل خدا پہ اور خدا کی خیر کے اوپر مکمل اعتماد. تو شکر گزاری ایک ریسرچ ہوئی تھی, اس میں یہ تھا کہ جو ہماری انرجی ہوتی ہے, جو ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں, اس کا جو ایک ڈائیمیٹر ہوتا ہے, ڈائیمیٹر کا مطلب یہ کہ اس کا جو فزیکل اثر ہوتا ہے تقریباً 3 میٹر تک ہوتا ہے. آپ نے کئی دفعہ یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ اگر آپ کوئی چیز سوچ کے نکلیں, فرض کریں آپ نے کسی خاص شے کے بارے میں سوچا, آپ نے کسی خاص رنگ کی گاڑی کے بارے میں سوچا, آیا ایسا ہوا کہ آپ کو اس رنگ کی گاڑی سڑک پہ زیادہ دکھائی دینا شروع ہو گئی؟ کیا آپ کے سوچنے کی وجہ سے وہ گاڑی زیادہ آئی ہے؟ نہیں, سمپل آپ نے نوٹس کیا. جس چیز کو آپ نوٹس کرتے ہیں وہ آپ کے تجربے میں زیادہ آنے لگتی ہے. شکر گزاری کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ خدا کی نعمتوں کو اتنا زیادہ نوٹس کرنا کہ وہ خود بخود آپ کے تجربے میں زیادہ سے زیادہ آنے لگے. تو اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شکر گزار ہے لیکن وہ خوش نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہ شکر گزاری اس کی کیفیت نہیں ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے. اچھا, اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ میں تمہیں رزق زیادہ دوں گا. نہیں, آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ رزق زیادہ دوں گا. لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں تم میں اضافہ کر دوں گا. لَأَزِيدَنَّكُمْ, تمہاری کیپیسٹی کو ایکسپینڈ کر دوں گا, تمہاری وسعت میں اضافہ کر دوں گا.
قرآن کریم کی ایک آیت کا جیسے سورہ مبارکہ نحل کا ایک آیت ہے کہ ایک بستی کا حال خدا تم سے بیان کرتا ہے کہ جس کی طرف روزی اور امن فراوان چلا آتا تھا، لیکن خدا نے ان کو بذلت اور غربت کو مسلط کیا ان کی ناشکری کے سبب۔ تو ناشکری کا فوری نتیجہ کیا ہے؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب کیا ہے؟ شدید ہے۔ اچھا، یہ عذاب آخرت کا عذاب نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان سوچ کے لیول پہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ میری یہ چیز بھی خراب ہے، میری یہ چیز بھی خراب ہے، مجھے والدین سے بھی جو ہے وہ اچھی تربیت نہیں ملی، میرے دوستوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میری حکومت خراب ہے، اس تھاٹ پروسیس کے ساتھ جب یہ کوئی بھی عمل کرے گا، آپ کے خیال میں وہ عمل کیسا ہوگا؟ وہ عمل اتنا ہی خراب ہوگا۔ کیوں؟ اس کی سٹیٹ خراب تھی۔ تو رزق کا بہت گہرا تعلق اس بات سے ہے کہ شکر گزاری کے ذریعے سے بیسیکلی آپ یونیورس کو یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ میں پہلے ہی استفادہ کر رہا ہوں، اور جس چیز پہ آپ فوکس کرتے ہیں وہ چیز ایکسپینڈ ہو جاتی ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ استغفار ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہ سورہ نوح کی آیت ہے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ اگر تم اپنے رب سے استغفار کرو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، ایک لفظی ترجمہ یہ کہ بارش برس آئے گا، ایک اور معنوی ترجمہ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے لیے آسمان کو گردش میں لے آئے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور مال کے ذریعے مدد کرے گا، بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا، اور انہار جنت کے ذریعے، باغات کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا استغفار کے ذریعے۔ اچھا، اب یہ جو تینوں ہم نے قانون دیکھے، توکل، شکر گزاری اور استغفار۔ استغفار بیسیکلی کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کے لوئر ایموشنز پہ پھنسا ہوا ہے، شرمندگی کا احساس ہے، گلٹ کا احساس ہے، گریف ہے، غم ہے، استغفار بیسیکلی ان نیگیٹو ایموشنز کو ریلیز کرنے کا نام ہے۔ کیوں؟ رزق اوپر والے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، رزق اوپر والے ایموشنز کے اوپر ہے۔ تو استغفار بیسیکلی کیا ہے؟ نیچے والے ایموشنز سے نکل کر اوپر والے ایموشنز پر آنا۔ استغفار بیسیکلی کیا ہے؟ ایک کلینزنگ کا پروسیس ہے۔ اچھا، اس کے ہم 3 لیولز کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا لیول خدا سے استغفار کرنا ہے۔ قرآن کریم کی مشہور آیت ہے سورہ مبارکہ زمر کی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہرگز 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 اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یعنی جنہوں نے جانوں پہ ظلم کیا، اب وہ کہاں پر ہیں؟ وہ لویسٹ ایموشنز پر ہیں، شیم کے اوپر ہے، شرمساری ہے، ندامت ہے۔ استغفار بیسیکلی کیا کر رہا ہے؟ یعنی اگر ہم اس کو لنک کریں رزق میں اضافے کے ساتھ، تو استغفار رزق میں کیسے اضافہ کروا رہا ہے؟ استغفار رزق میں ایسے اضافہ کروا رہا ہے کہ وہ نیچے والے جو ایموشنز ہیں ان کو کلینز کر کے اوپر کی طرف لے کر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز پہ خود اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، غلطی سب سے ہوتی ہے، لیکن کسی غلطی کی بنا پر ہم خود اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا سمپل سا سولوشن یہ ہے، اگر آپ زندہ ہیں، اگر آپ ابھی اس وقت موجود ہیں، زندہ ہیں اور سانس لے رہے ہیں، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ خدا ابھی آپ سے مایوس نہیں ہے، خدا آپ کے امکانات سے مایوس نہیں ہے۔ اگر خدا آپ سے یعنی مایوس ہو چکا ہوتا، ظاہر یہ لفظ اللہ کے لیے اچھا نہیں ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ خدا کو آپ کے اندر کوئی امکان نہ نظر آتا، خدا آپ کو دنیا میں نہ رکھتا، خدا اپنے پاس بلا لیتا۔ لیکن اگر آپ کی سانس چل رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ خدا آپ کے ساتھ مایوس نہیں ہے۔ تو جب تک خدا آپ کے ساتھ مایوس نہیں ہے، خود آپ اپنے آپ سے مایوس نہ ہوں۔ تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں، اگر ہم بات کریں اس کی جو شکر گزاری ہے یا توکل ہے یا استغفار ہے، تینوں کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے؟ تینوں کا پروسیس اپنے ایموشنز کو اپلفٹ کرنا ہے۔ اس چارٹ کو آپ دیکھیں، تینوں کا جو پروسیس ہے وہ نیچے والے ایموشنز سے نکال کر اوپر والے ایموشنز کے، جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں اویئرنیس کی، جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں پریزنس کی، جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ایکسیپٹنس کی، لو کی، جوائے کی، پیس کی، یعنی جب انر ایموشنز پہ یہ اثر ہوگا تو آؤٹ سائڈ ورلڈ خود بخود تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی سورہ نحل کی، یعنی خدا نے اس لیے روزی نہیں بھیجی، اس لیے رزق نہیں بھیجا کیونکہ وہ محنت کرتے تھے، اور یا اس لیے رزق کو بند نہیں کیا کیونکہ انہوں نے محنت چھوڑ دی، نہیں، اس لیے بند کیا کیونکہ ناشکری دکھائی تھی۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہمیں تبدیل کرنی ہے وہ اپنی سٹیٹ کو تبدیل کرنا ہے۔ اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، انر ورسز آؤٹر ایکشن۔ انر ایکشن پہ قرآن کریم یہ 3 قانون دے رہا ہے۔ پہلا توکل، خدا پہ مکمل اعتماد، دوسرا استغفار، تیسرا
شکر گزاری، یہ صدقے کے پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ اٹیچمنٹ کو ختم کرنا. دوسری جو چیز ہم سمجھ سکتے ہیں آؤٹر ایکشن. ٹھیک ہے، اب عملاً ہمیں محنت تو کرنی ہے، عملاً آپ کو کام کرنا ہے، ظاہر ان ایموشنس کے ساتھ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے نہیں بیٹھنا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. ایک مثال سے بات واضح کرتا ہوں. ایک یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے 25 سال اس یونیورسٹی میں فرض کرے تعلیم حاصل کی، پی ایچ ڈی کی. دوسرے ایک اور شخص نے تعلیم حاصل کی، دونوں نے پی ایچ ڈی تک تعلیم حاصل کی، پوسٹ گریجویشن تک تعلیم حاصل کی. دو لوگ ہیں، ایک ہی ادارے سے پڑھے ہوئے، ایک ہی یونیورسٹی، ایک ہی جیسا تجربہ ہے. 25 سال ان کو فیلڈ میں ہو گئے. ایک ہسٹری کا پروفیسر ہے، میتھس کا پروفیسر ہے، دوسرا سرجن ہے. آپ کے خیال میں زیادہ کمائی کس کی ہے، زیادہ رسک کس کے پاس آنا چاہیے؟ سب متفق ہے سرجن کے پاس. کیوں؟ جبکہ دونوں نے محنت اتنی ہی کی ہے، دونوں کی تعلیم اتنی ہے، دونوں کا تجربہ اتنا ہے، دونوں کی محنت اتنی ہے. ڈیمانڈ ایجوکیشن کی بھی ہے. یہ جواب آپ کے سامنے واضح ہے. لوگوں کے نزدیک ان کی ہیلتھ کی ویلیو ان کی تعلیم کی ویلیو سے کافی زیادہ ہے. لوگ اپنی ہیلتھ کو تعلیم سے زیادہ ویلیو کرتے ہیں. تو جو بھی شعبہ آپ نے اختیار کیا، جو کام بھی آپ کر رہے ہیں، سمپل سا ایک سوال اپنے آپ سے پوچھیے گا، آپ ویلیو کیا ایڈ کر رہے ہیں؟ جس چیز کے بدلے میں آپ کو رزق ملتا ہے، جس چیز کے بدلے میں آپ کو لوگ پیسے دیتے ہیں، وہ اس ویلیو کے بدلے میں ہے. تعلیم کی جو ویلیو ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو جو سرجن ہے وہ ہیلتھ کی ویلیو دے رہا ہے. ہیلتھ کی ویلیو تعلیم کی ویلیو سے کئی گنا زیادہ ہے، اس لیے اس کی کمائی میں کئی گنا زیادہ فرق ہے پروفیسر کے مقابلے میں، کہ ایک سرجن کئی گنا زیادہ کما رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ویلیو ایڈ کر رہا ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے ایک پروفیسر کے مقابلے میں. تو انسائڈ ورلڈ میں آپ نے کیا کیا؟ جو 3 قانون ہم نے دیکھے. آؤٹ سائڈ ورلڈ میں سمپل آپ نے جو چیز اپنے آپ سے پوچھنی ہے، یہ دیکھنی ہے، وہ یہ کہ ویلیو ایڈیشن آپ کیا کر رہے ہیں. اور لاسٹ میں ہمارے سامنے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 112 مفتی جعفر صاحب کی ترتیب کے مطابق نہج البلاغہ کی ایپ آپ کے پاس موجود ہو سکتی ہے، پلے اسٹور سے انسٹال کر لیں. قد تکفل لکم بالرزق، اس نے تمہارے رزق کا ذمہ لیا ہے اور تمہیں اعمال بجا لانے کا حکم دیا ہے. یہ جو پہلی اسٹیٹمنٹ ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ ایک چیز گارنٹیڈ ہے، ایک چیز ڈیمانڈیڈ ہے، یہ مولا کے خطبے میں ہم سمرائز دیکھ رہے ہیں کہ جس چیز کو گارنٹی کیا گیا ہے وہ رزق ہے، اور جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اعمال کو بجا لانا ہے. لہٰذا جس چیز کا ذمہ لیا جا چکا ہے اس کی تلاش اور طلب اعمال و فرائض کے بجا لانے سے تمہاری نظروں میں مقدم نہیں ہونی چاہیے. اور خدا کی قسم تمہارا طرز عمل ایسا ہے کہ دیکھنے والے کو شبہ ہونے لگتا ہے اور ایسا معلوم ہو کہ رزق کا حاصل کرنا تو تم پر فرض ہے، اور جو واقعی تمہارا فریضہ ہے گویا وہ تم سے ساقط ہو چکا. تو 2 چیزیں خدا نے ڈیمانڈ کی تھی، ہم اسی کو یہیں پہ سم اپ کریں گے. پہلی چیز، ایک چیز ڈیمانڈ کی تھی، ایک چیز گارنٹی کی تھی. پہلی چیز جو ڈیمانڈ کی تھی وہ کیا تھی؟ تزکیہ نفس. اور جو گارنٹی کیا تھا وہ کیا تھا؟ رزق. اچھا، اگر کوئی شخص تزکیہ نفس میں بھی اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو ندامت سے، گریف سے، فیئر سے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو اولیاء خدا کی صفات ہیں ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ خوف اور حزن سے باہر ہوتے ہیں، یعنی وہ لوور ایموشنز کے اوپر نہیں ہوتے، ان کے جو کانشیسنیس ہے، ان کا جو نفس ہے وہ خوف اور حزن سے پاک ہوتا ہے. اگر کوئی شخص تزکیہ نفس کرے اور تزکیہ نفس میں اینگر، غصے سے اپنے آپ کو پاک کر لے، تکبر سے اپنے آپ کو پاک کر لے، انا سے اپنے آپ کو پاک کر لے. دیکھیں رزق کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں، جیسے ہم نے بات کی تھی، سب کچھ پہلے سے موجود ہے لیکن ہم تک کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہم لوور ایموشنز پہ آپریٹ ہو رہے ہیں. اگر ہم قصہ یوسف سے ایک سبق لینا چاہیں، جو حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا، 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، وہ سب کچھ پہلے سے موجود تھا، لیکن اللہ نے پورے پروسیس سے گزارا کہ حضرت یوسف کے سامنے جب وہ چیزیں آئیں تو حضرت یوسف علیہ السلام وداؤٹ ایگو ان سب کو ہینڈل کر سکتے تھے. یعنی اس وقت حضرت یوسف کی اگر آپ یہ دیکھیں، وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اب وہ بھائی جو ہیں وہ بھکاری بن کے، سوالی بن کے سامنے آئے ہیں. کوئی عام بندہ ہوتا تو کیا سلوک کرتا؟ لیکن چونکہ حضرت یوسف یہ سارے نیگیٹو ایموشنز، ظاہر ایک پیغمبر ہیں اور وہ ہائر ایموشنز پہ آپریٹ ہو رہے تھے. اور اگر ہم پرٹیکولرلی بات کریں، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے انر لو یا انر وزڈم، یہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں 500 کے لیول پہ لو ہے. تو چونکہ حضرت یوسف کی کانشیسنیس اس لیول پہ آپریٹ ہو رہی تھی، تو حضرت یوسف نے کیا جواب دیا کہ
میرے بھائیوں اور میرے درمیان میں شیطان آ گیا تھا، ایک محبت کے ساتھ انہوں نے آپریٹ کیا. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ لوور ایموشنز سے نجات حاصل کرے اور آؤٹر ایموشنز کو اپلفٹ کرے اپنے آپ کو اوپر کے ایموشنز پہ، ہائر کانشیسنس پہ، تزکیہ نفس بھی اسی میں شامل ہے، رزق کا حصول بھی اسی میں شامل ہے، اور انشاءاللہ آخرت کے اوپر یعنی برزخ میں جو اس کے اثرات ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہیں. تو ایک ہی پیکج میں اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ الگ نہیں رکھا، یہ ایک ہی پیکج ہے جس کے ذریعے سے دین بھی ہے اور جس کے ذریعے سے دنیا بھی ہے. اور یہیں پر ہم اپنے آرائز کا اختتام کریں گے. اگر کوئی سوال ہو تو